جو مال روب کے ساتھ آئے اور فیضان رسالت کے ساتھ آئے اس میں وراثت نہیں چلتی، ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، وہی صدیق ہے جو یہاں اس کو بانٹ رہا ہے۔ اگر شہیدہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے پیغمبر کی اتباع میں کہا کہ پیغمبر کی وراثت نہیں چلتی، تو تعجب کون سی بات ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سکون کے ساتھ، جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ساتھ، کہ فضل کی زمین پر حضور کا جو تصرف تھا وہ حاکمانہ تھا، آپ مسلمانوں کے سربراہ تھے، آپ کے وہ تصرف میں جگہ تھی، آپ اس کی آمدنی ازواج مطہرات کے خرچے میں بھی دیتے رہے، حسن حسین کے گھر بھی دیتے رہے، فاطمہ کو بھی دیتے رہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی تو دیتے رہے لیکن وراثت نہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا وراثت کا، تو انما یاکل آل محمد من ھذا المال، آل محمد کو اس سے حصہ ملے گا، کس سے؟ اس کی پیداوار سے۔ لیکن لا اغیر شیئا، میں کوئی چیز بدلنا نہیں چاہتا جو حضور نے چھوڑی تھی۔ تو یہ باغ جاگیر فضل جو ہے وہ نہ دینا، ابو بکر صدیق نے جو کیا تو وہ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو لوگ غلط پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں کہ جی پیغمبر کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، پیغمبر کی بیٹو، تو میں پوچھا کرتا ہوں تو اپنی کو دیا؟ نہیں سمجھے؟ ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ وہ بھی تو حضور کے وارثوں میں سے بنتی ہے نا، اگر بیٹی کو حصہ نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو دیا۔ کیا بات سوچئے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، جو ہے بنا لا الہ خیر النساء کا لال ہے، جو ہے بنا لا الہ خیر النساء خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رہن طول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے،
خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے سارے جہاں پہ کبریا برسا رہا ہے رحمتیں سارے جہاں پہ کبریا برسا رہا ہے رحمتیں گھر میں رسول پاک کے کس نور کا نزول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے خفا ہے فاطمہ اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے جس سے خفا ہے فاطمہ دین خدا کبا خدا اصلی اصول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے جو ہے بنا لا الہ
خیر النساء کا لال ہے جو ہے بنا لا الہ خیر النساء کا لال ہے خیر النساء کا لال ہے جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رہن طول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے سارے جہاں پہ کبریا برسا رہا ہے رحمتیں سارے جہاں پہ کبریا برسا رہا ہے رحمتیں گھر میں رسول پاک کے کس نور کا نزول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے خفا ہے فاطمہ اس سے خفا خدا بھی ہے جس سے جس سے خفا ہے فاطمہ دین خدا کبا خدا اصلی اصول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے چودھری محمد حنیف ہے اور والد کا نام چودھری محمد سلیم ہے لیا کے ہم رہنے والے ہیں اور یہاں پہ 1986 میں ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اہل سنت جماعت سے ہمارا تعلق تھا یہ ساتھ ہی علی مرتضیٰ مسجد ہے ہمارے محلے کے ہیں وہاں پہ سارا میرے پاس تھا ان کا چندہ اکٹھا کرنا قاری کو تنخواہ دینی یا کہ پورا انتظامیہ مطلب اس کا کس فقہ کی مسجد ہے وہ اہلیت اپنے دیوبندی ان کی مسجد ہے تو وہاں پہ اذان بھی 5 ٹائم میں ہی دیتا تھا اور نماز بھی وہاں پہ ہمارے ہم سے ہیں یہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ بڑا اچھا ان کے ساتھ جو ہے نا گھریلو ہمارا جو ہے نا تو وہ جب انہوں نے علم لگایا تو میں نے کہا کہ یہ تو علم کیوں لگایا تو اس طرح تو یہ تو مشکل ہے تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا جب آپ کو پتہ چلے گا تو شاید آپ بھی لگائیں تو میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں یہ تو ہمارے وہ دوسرے لوگوں نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے کہ ایسے 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 تو انہوں نے واقعہ ایک بتایا کہ جب یہ باغ فدرت کے بارے میں کہ کیوں نہیں ملا ان کو یا وہ کیوں ایسے ہوا اور کنہوں نے زیادتی کی حضرت فاطمہ علیہ السلام بی بی کے ساتھ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کس نے زیادتی کی اور میں نے اس کے پہلے کہا میں نے کہا یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ میری بحث ہوئی میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا اگر ایسا ہوا تو معافی نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے یہ صحیح بخاری شریف یہ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں جلد نمبر ہاں جلد نمبر 2 اور یہ صفحہ نمبر 191 ہے اور یہ بیٹا ذرا پڑھ کے سنا دیجیے گا
لکھا ہوا ہے. تو اگر اس کو نہیں جانیں گے، اس کو پڑھیں اور پڑھ کے وہ دیکھیں. اگر یہ عالم لوگ نہیں بتائیں گے، ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہم نے جب ہم اہل تشیع میں گئے ہیں تو پھر ہم نے یہ پڑھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ، کیا کسی نے اچھا کیا برا کیا، کیا کچھ ہوا، یہ ہمیں بعد میں بتایا. اب دیکھ رہے 40 کے اوپر جو ہے نا میری ایج، تو ہمیں 40 تک کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا. ان کو بتانا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں چھپا کے رکھا ہوا. جب میں نے وہ واقعہ سنا جب باغ فدت والا کہ کیا کچھ ہوا تھا، کیا کس نے کیا کچھ کیا، وہ اہل صحیح بخاری میں دیکھا، تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی میں نے جو ہے نا وہ اپنے ہمسائوں کو کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب مجھے یقین آ گیا، اور اتنا آ گیا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ شروع سے شیعہ ہیں اس سے بھی زیادہ مجھے محبت ہوگی. ماشاءاللہ. جو لوگ شیعہ کہتے ہیں، جو شیعہ تھے، مجھے ان سے بھی زیادہ محبت مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. میں نے کوئی خاص ایسی بات نہیں کوئی شیعہ کی کہ میں یہاں کپڑا لگا لیا ہوں میں نے شیعہ ہوں، یا میں نے اپنے کپڑے کے اوپر قمیض کے اوپر لکھوا لیا ہو کہ میں شیعہ ہوں، ایسا نہیں ہوا. لیکن جب میں نے ذکر کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ. پھر میں نے کہا کہ اس کو شیعہ کہتے ہیں، اس کو اگر ان کو شیعہ کہتے ہیں اہل بیت، حضور اہل بیت کو ماننے والے کو، تو بسم اللہ. آپ کو اعتراض کیا تھے پہلے شیعہ پر؟ کہتے تھے جی یہ ان کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا جی، یہ ان کا جی یہ خون ڈالتے ہیں اپنی نیاز میں، یہ پیٹتے ہیں، انہوں نے خود ہی ان کو مارا، خود ہی مارا اور خود ہی یہ پیٹتے ہیں. اب میں ان کو سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ گندے بغیرت لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تو نہیں مارا، میں تو پہلے اہل سنت تھا تھوڑے دن پہلے، اب میں اہل تشیع شیعہ ہوں. اب یہ آپ کی جو جھوٹی بکواس ہے، پھر آپ یہ کہہ دیجیے گا کہ میں کتنے سال پہلے کی یہ بات ہے، میں تو ابھی 2 سال نہیں ہوئے، تو پھر میں نے تو نہیں مارا، اب میں بھی پیٹ رہا ہوں، میں بھی ماتم کر رہا ہوں. تو پھر اس بات میں اس کا مطلب کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور جو ہے نا تو پیٹتا روتا وہی ہے جس کے دل میں محبت ہو. اب یہ لوگ رو کے دکھائیں کہ ہمیں کہ ایسے کہ جی ہم رونا شروع کر دیا کہ امام حسین کا غم ہے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کو محبت ہوگی، جس کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہوا، کیوں ان کے ساتھ ظلم کیا، تو وہ روئے گا بھی، وہ پیٹے گا بھی. شام غریبہ مناتے ہیں، ہاں وہاں میں آؤں گا کہ لو جی شام غریبہ کرتے ہیں، جو جی ان کو نہیں پتہ ہوتا کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون فلانا ہے، کون ٹھیکڑا، یہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں. وہاں جا کے شام غریبہ میں ہم نے دیکھا، میں کہتا ہوں کہ او سنیوں، اہل یہ حدیث وہابی، یہ کچھ ان کے کیا پردے ہیں، ان کا کیا انتظام ہے؟ یہ تو فحاشی لوگ ہیں، یہ تو کنجر، مطلب اپنی عورتوں کو بازاروں میں یا ایسے فنکشنوں میں دیکھا کہ میں نے کہ کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کسی پہ کچھ نہیں، وہاں تو رونے کے سوا کوئی آواز نہیں آتی، وہاں تو غم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو کیا کون کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا، لیکن یہ لوگ جو ہے نا تب بھی یہ انہوں نے لگائے تھے، اب بھی یہ لگا رہے ہیں کسی کے اوپر تہمتیں وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اور اب میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ اس پہ بھی لعنت ہے، جو ایسے کہتے ہیں. میں جب بھی ہمارے خاندان بہت سنی ہے زیادہ، تو میرے بھائی ہیں وہ بھی مطلب سنت جماعت کے ہیں سارے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ کرو، اگر کیا تو توبہ کر لو. میں تو اس سلسلے میں جا کے میں نے دیکھ لیا، اور میں نے لوگوں کو میرے سر پہ قرآن رکھ لو، یہ سچے ہیں، میرے سر پہ قرآن رکھ لو، یہ سچے ہیں.